بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ ناظرین کرام، امید آپ بخیر ہوگے۔ اللہ پاک آپ کی عمر میں، صحت میں، رزق میں خوب برکت عطا فرمائے۔ آج ایک اہم بات آپ سے کرنی ہے، خصوصاً گیندرال مل کے نوجوانوں سے، کہ ہمارے ویڈیو کے اوپر جو سوالات اور اعتراضات جو ہو رہے ہیں، ضروری سمجھ رہا ہوں کہ ان کے جوابات آپ کے سامنے مدلل پیش کیے جائیں۔ اس لیے ضروری سمجھا میں نے، میرے پاس بعض دوست و احباب آئے اور مجھے انہوں نے آڈیو ریکارڈنگ اور ویڈیو کلپ بھی دکھائی، جس میں میرے کیمرے کو لے کر اشارہ کیا گیا کہ مسجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے، مسجد میں ویڈیو بن رہی ہے، اور پھر اس کے اندر یہ ریکارڈ کیا گیا آڈیو کہ ان کا مقصد فیمس ہونا ہے، شہرت پانا ہے، اور ان کا مقصد کمائی کرنا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ذریعہ معیشت کو بڑھانا ہے۔ ناظرین کرام، میرا عام لوگوں سے سوال یہ ہے، کیا ذریعہ معاش اور فیمس کی چیز صرف ویڈیو ہے؟ کیا کمانے کا ذریعہ صرف ویڈیو ہے، یا فیمس ہونے کا ذریعہ صرف ویڈیو ہے؟ پہلے دیکھ تو لیتے، پھر اس کے بعد کچھ شخصیات کا نام لیا جا رہا ہے، مثلا مفتی عتیق الرحمن صاحب ہے، مفتی مصیب الرحمن صاحب ہیں، یا دیگر شہر کے جو علماء اکرام ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ضرور ہے، لیکن کسی کی شخصیات کو پیش کرنا دلیل میں، تو شخصیات کا نام دلیل نہیں ہوتا ہے۔ کسی کا بنانا نہ بنانا یہ میرے لیے دلیل نہیں ہے۔ کسی عالم یا مفتی کا ویڈیو بنانا یا نہ بنانا یہ میرے لیے دلیل نہیں بن سکتا ہے۔ تو شخصیت کو دلیل میں پیش نہیں کیا جاتا، یا کسی عمل میں پیش نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ وضاحت کر دوں، ہمارے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام پھیلانے کے مختلف طریقے ہیں، جس میں سے تقریر بھی ہے، تحریر بھی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے دونوں طریقے اپنا ہے، تقریر بھی کی ہے اور تحریری شکل بھی دی ہے۔ مثلا ہرقل بادشاہ کو آپ نے بذات خود اپنے ہاتھوں سے خط لکھ کر روانہ فرمایا تھا۔ اس زمانے میں وہ طریقہ تھا، اس زمانے میں یہ طریقہ ہے۔ تو احکام دین پہنچانے کے لیے بقدر ضرورت یہ ویڈیو بنانا درست ہے، چاہے مسجد میں ہو، چاہے مسجد کے باہر ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں کہ مسجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے یا مسجد میں ویڈیو بنانا درست نہیں ہے، تو یہ ان سے سوال یہ ہے کہ آپ ذرا زمانے کو دیکھیں۔ گیندرال مل والوں سے خصوصاً میں مخاطب ہوں کہ بیچ میں لے کر شکیل بن حنیف کا فتنہ اٹھا۔ شکیل بن حنیف نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نبی نہیں ہے اور میں آخری نبی ہوں، اس نے ایسا کہا، اور کئی لاکھوں ہزاروں لوگ اس کو نبی مان رہے ہیں۔ اب اس کی ویڈیو آ رہی ہے، بہت سارے لوگ میرے پاس آ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اس ویڈیو میں یہ کہا جا رہا ہے، ہم اس کے لیے کیا کریں؟ تو اب اینٹ کا جواب اینٹ سے ہوگا، پتھر کا جواب پتھر سے ہوگا۔ اب میں صرف میرے کمرے میں بیٹھ کر یا میری مسجد میں بیٹھ کر بیان دے دوں تو میرا جواب اس تک پہنچ کیسے پائے گا؟ آپ ذرا اس بات کو سوچئے، اس تک میرے دلائل پہنچے گے کیسے؟ اس کا رد میں کروں گا کیسے؟ اب یہ بہت سارے لوگ اعتراضات کر رہے ہیں۔ اب ہمارا دشمن جو نبی کے ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ ویڈیو پھیلا رہا ہے، جس کی ویڈیو دیکھ کر کے کئی مسلمان، میں آپ کو نہیں بتلا سکتا، آپ اورنگ آباد کا نظارہ کریں، کئی لاکھوں ہزاروں مسلمان اس کو نبی مان کر کے کفر اختیار کر گئے ہیں۔ اور کسی کو نبی ماننا، ہمارے نبی کے بعد نبی کے آنے کو ماننا، یہ بھی کفر ہے، وہ کافر ہو گئے۔ اور ہم نے ویڈیو جو بنائی ہے اسی لیے بنائی کہ ہمارے مسلمان بھائی تک یہ ہمارا جواب پہنچے کہ آخری نبی وہ نہیں ہے، آخری نبی ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہمارے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو جو غلط بولتا ہے، قرآن اور احادیث کو جو غلط بولتا ہے، یا دین اسلام کو جو غلط بول رہا ہے، ہمارے نبی کو جو غلط بول رہا ہے،
ہم دلائل کی دنیا میں مدلل طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس فتنے کی سرکوبی کرے، یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ ہم علماء کرام انبیاء کے وارثین ہیں، تو جو کام پیغمبر کر کے گئے، ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس کام کو آگے بڑھائیں۔ جو میرے نبی کی ذات پر کیچڑ اچھالتا ہے، قرآن و حدیث کو غلط بولتا ہے، میرا اپنا فریضہ بنتا ہے کہ میں اس فتنے کی سرکوبی کروں۔ اور وہ فتنے کی سرکوبی کیسے ہوگی؟ اب وہ ویڈیو بنا کر کے فتنہ پھیلا رہا ہے تو میں اس کو جواب کیسے دوں؟ اب میرا نوجوان وہ جواب کیسے سنے گا؟ تو اس لیے اینٹ کا جواب اینٹ سے ہوتا ہے، پتھر کا جواب پتھر سے ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس کو بول رہے ہیں کہ ذریعہ معاش ہے یا فیمس ہونا مقصود ہے۔ قطعاً ہمارا یہ مقصد نہیں ہے، نہ فیمس ہونا مقصد ہے، نہ کمائی کا ذریعہ مقصد ہے۔ ہمارا بس کام صرف یہ ہے کہ ہم حق بات حق والوں تک کیسی پہنچ جائیں، اور باطل کا بطلان، جو غلط لوگ ہیں ان کے غلطی کو کیسے بتلایا جائے، یہ مسلمانوں کے لیے ہم کو بتلانا بہت ضروری ہے، اور ہم انبیاء کے وارثین ہیں، اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے۔ بہرحال دلیل میں کسی شخصیت کو پیش کرنا کہ یہ نہیں بناتے ہیں، یہ بنا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے کبھی بھی دلیل نہیں بن سکتا ہے۔ کسی کا بنانا نہ بنانا یہ کسی کے لیے دلیل نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے میرے گینالال مل کے نوجوانوں، آپ ایک بار ضرور سمجھ لیجئے کہ جو فتنے اٹھ رہے ہیں آج کل، کبھی قرآن کو لے کر، کبھی حدیث کو لے کر، کبھی حدیث کو غلط بولا جا رہا ہے، کبھی قرآن کو غلط بولا جا رہا ہے، کبھی ہمارے پیغمبر کو غلط بولا جا رہا ہے۔ اب میں اس کا جواب دوں گا تو ویڈیو کے ذریعے سے دوں گا، تب تو میری ویڈیو اس کے پاس پہنچ پائے گی۔ جب وہ ویڈیو سے بنا رہا ہے، ویڈیو پر وہ اعتراض کر رہا ہے، ویڈیو پر فتنہ پھیل رہا ہے، تو میرا کام بھی یہ بنتا ہے کہ اس کو جواب ویڈیو سے پوچھے گا۔ یہاں سے بیٹھے بیٹھے کیسے پوچھے گا اس کو میرا جواب؟ یہاں سے بیٹھے بیٹھے میری بات اس تک کیسے پہنچے گی؟ تو ہم نے اسی مقصد کے لیے بقدر ضرورت پرنٹ میڈیا کا استعمال کیا ہے، اور بقدر ضرورت احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے اس میڈیا کو بقدر ضرورت استعمال کرنا، یعنی قرآن و حدیث کی بات پر جو اعتراضات، جو سوالات ہو رہے ہیں، جو اس میں غلط باتیں پیش کی جا رہی ہے، اس کو صحیح طور پر امت کے سامنے پیش کرنا اور حق کے ساتھ بتلانا، یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے بقدر ضرورت میڈیا کا استعمال کیا ہے، اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بقدر ضرورت ویڈیو استعمال کرنا یا ویڈیو بنانا یہ درست ہے، ناجائز نہیں ہے، چاہے مسجد میں ہو چاہے مسجد کے باہر ہو۔ آپ گینالال مل کے نوجوانوں ذرا مخاطب ہو کر کے یہ بات سن لیجئے کہ مقصد میری ویڈیو پر اعتراض کرنا نہیں ہے۔ آپ ایک جاہل کی بات مان رہے ہو کہ جس کو الحمد کی الف کے اوپر زبر کے اس کا پتہ نہیں، والناس کی سین کے نیچے زیر کے ہو اس کو اس کا پتہ نہیں، آپ اس کی بات پر کیسے اعتماد کر رہے ہو؟ وہ کوئی دلیل پیش کر رہا ہے، یا قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، یا حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہے، اور آپ اس کی بات کو مان رہے ہو؟ ذرا اس بات کو سوچو کہ یہ قرآن و حدیث کی ویڈیو بن رہی ہے، اس کے ذریعے سے کئی لوگ تائب ہو رہے ہیں، کئی لوگ نمازی بن چکے ہیں۔ میری ویڈیو کی مختصر کارگزاری آپ کو سنا دوں کہ بعض لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی، جو شکیل بن حنیف جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ متاثر اس سے کچھ لوگ ہو گئے تھے، میری ویڈیو انہوں نے سنی، اللہ کی قسم وہ تائب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے میری ویڈیو سنی، جو بے نمازی تھے نمازی بن گئے، جو برائی کے راستے پر تھے وہ حق کے راستے پر آ گئے، جو غلط راہ پر تھے وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ کئی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ہمارا مقصد نہ فیمس ہونا ہے، نہ ہمارا مقصد میڈیا کے ذریعے سے کوئی کمائی کرنا ہے۔ ہمارا مقصد جو دین کی بات حضور ہم تک پہنچا کر کے چلے گئے، ہمیں اور صحابہ بتلا کر کے چلے گئے، انہی کی بات کو اسی انداز میں اور اسی نہج پر، اسی طرز پر اس کے ذریعے سے آگے پھیلانا اور پہنچانا ہے۔ تو اس لیے میرے گینالال مل کے نوجوانوں، آپ ذرا اس بات کو سمجھیے، ذرا آپ سوچئے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ آپ کو اس بارے میں لے کر کے کہ ویڈیو بنانا مسجد میں اس سے بے حرمتی ہو رہی ہے، آپ کو بہکایا جا رہا ہے، آپ کے دل میں اس کی برائی ڈالی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ بھولے بھالے نوجوان ہو، آپ کو کچھ علم کا عطا پتہ نہیں ہے، تو اس واسطے آپ اس کے بہکاوے میں آ رہے ہو۔ میں آپ کو مخاطب کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں، آپ کسی کی بات کو نہ مانیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو اگر کوئی مسئلہ چھیڑتا ہے، کوئی مسئلے کو لے کر آپ کے اوپر کوئی اعتراض کرتا ہے، تو آپ اس کا جواب نہ دو، آپ اس کے سوال کا جواب نہ دو، آپ ہم سے رابطہ کرو، ہم ہر وقت انشاءاللہ
ہر باطل کا جواب دینے کے لیے حاضر ہے۔ آپ کبھی بھی ہمیں پکارو، کوئی باطل آپ کے اوپر سوال کرتا ہے، ہم ہر وقت حاضر ہیں انشاءاللہ۔ آپ جواب دینے کی کوشش نہ کرو، آپ جواب دے گے، آپ کا کم جواب دینا ہے ہی نہیں۔ جو بھی آپ پر سوال کرتا ہے میری ویڈیو کے بارے میں یا کسی اور چیز کو لے کر، آپ اس سے فوراً کہے کہ بھائی ہمیں اس کا علم نہیں ہے، آپ مفتی فیاض صاحب سے رابطہ کیجئے، پھر انشاءاللہ وہ ہمارے پاس آئے گے، اگر انشاءاللہ دلیل کے ساتھ مدلل انداز میں ان کو جواب دیا جائے گا، تو آپ جواب دینے کی کوشش نہ کریں اور کسی کی ایسی اڑتی ہوئی خبر کو نہ مان لیں، ایسی ایرے گیرے کی بات نہ آپ مانیں، اس سے دین کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایک زمانہ آئے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا فضلوا واضلوا، کہ لوگوں کو سردار بنایا جائے گا، جاہلوں کو سردار بنایا جائے گا، جن کو دین کا کچھ علم نہیں ہوگا، حدیث کا کوئی علم نہیں ہوگا، لوگ ان سے مسئلہ پوچھیں گے، وہ مسئلہ بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوگے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ زمانہ آج ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے میری خصوصی آپ لوگوں سے، خصوصاً نوجوانوں سے اپیل ہے کہ آپ مسئلہ اس سے پوچھئے جس کے پاس سند ہو، جو عالم ہو، جن کے پاس عالمیت کا یا افتاء کا سرٹیفکیٹ ہو، انہی کو مسئلہ بتانے کی اجازت ہے۔ آپ ہر ایرے گیرے سے مسئلہ پوچھ کر اپنے دین کو برباد نہ کیجئے، آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، آپ کے دین کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھے، ہمارا دشمن جو یہود و نصارہ ہے، ہمارے موبائل میں یوٹیوب پر بری بری ویڈیو شیئر کر رہا ہے کہ کس طریقے سے مسلمان بہکے، اس کی نوجوانی کیسے برباد ہو جائے، اس کا وقت کیسے ٹائم پاس ہو، کبھی گیم کی شکل میں، تو کبھی ویڈیو کی شکل میں، تو کبھی ننگی تصویروں کی شکل میں، اس طریقے سے ہمارے نوجوان کو برباد کیا جا رہا ہے۔ میرے نوجوانوں، آپ سوچئے ذرا اس بات کو، جب ہمارا دشمن اتنی کوشش کر رہا ہے ہمارے ایمان کو ختم کرنے کی، اور ہم اس کے لیے مقابلہ کرے، ویڈیو اچھی ڈالے، کہ ہمارا نوجوان بری ویڈیو دیکھنے کے بجائے اچھی ویڈیو دیکھے، اچھی حدیث سنے، اچھے قرآن کریم کی آیت کو پڑھے، اس کا دل بدلے گا۔ آپ اس پر اعتراض کر رہے ہو، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، جبکہ یہود و نصارہ کی آج سازش ہے کہ مسلمان نوجوان کس طریقے سے اسلام سے دور ہو جائیں۔ آج میرا نوجوان رات میں ویڈیو دیکھ رہا ہے، اب وہ غلط کام میں لگ رہا ہے، تو اس لیے ہم نے چاہا کہ ہمارا نوجوان جو ہے، ہمیں آپ کی تڑپ ہے، آپ کا ہمیں درد ہے، ہمارا ایمان کیسے بچ جائے، ہمیں آپ کی فکر ہے کہ آپ کا ایمان کیسے سنورے، آپ گناہوں سے کیسے بچیں، ہماری ہر وقت آپ کے ساتھ فکر ہے، اور ہر وقت ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی سوال ہو، کوئی اعتراض ہو، ہم ہر وقت آپ کا جواب دینے کے لیے، اور آپ کے جو اعتراضات آپ کے اوپر کی جائے اس کا جواب دینے کے لیے ہر وقت ہم حاضر ہیں انشاءاللہ۔ تو ذرا اس بات کو آپ سوچئے کہ دشمن ہمارا سازش کر رہا ہے بری ویڈیو کے ذریعے سے اسلام کو ختم کرنے کی، اور ہم فکر کر رہے ہیں اچھی ویڈیو ڈال کر کے آپ کے اسلام کو بچانے کی، اور آپ اسی کے اوپر اعتراض کر رہے ہو۔ ذرا اس بات کو سوچئے۔ یہ دو تین باتیں تھی جو آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی ہے۔ اللہ پاک آپ کو صراط مستقیم عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اسلام کے لیے قبول فرمائے، احقاق حق اور ابطال باطل کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور اسلام کی ترقی کے جتنے اسباب وسائل کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے، اللہ پاک ہمیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔